إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحجر رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، ان کو پیدا کرنا اور پھر شیطان کا ان کو برگلانا اور سجدے سے انکار کرنا اور پھر اللہ رب العالمین کا شیطان کو دھتکار دینا، اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ، گارے سے، مسنون، سڑے ہوئے، والجان، اور جنوں کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اسے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان جنوں کو پیدا کیا ہم نے، من نار السموم، آگ سے، السموم جو سخت حرارت والی تھی، سخت گرم آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی خالق، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک انسان، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ، گارے سے، مسنون، سڑے ہوئے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں بنا لوں اسے، سویتہ، برابر کر لوں اس کو، درست کر لوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فیہ، اس میں، روحی، اپنی روح سے، فَقَعُوا، تو تم سب گر پڑنا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، تمام کے تمام، کہ کوئی بھی باقی نہیں بچا، سب نے ان کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون، کہ وہ ہو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قالا، کہا اللہ تعالی نے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تیرے لیے، اللہ تکونا، کہ نہیں ہوا تو، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قالا، کہا ابلیس نے، لم اکن، نہیں ہوں میں، لیسجدا، کہ میں سجدہ کروں، لبشر، کسی انسان کو، کسی بشر کو، خلقتہ، کہ جس کو پیدا کیا تو نے، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ، گارے سے، مسنون، سڑے ہوئے، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آگ اوپر کو جاتی ہے، میری شان اونچی ہے، میں اس بجنے والی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ قالا، کہا اللہ تعالی نے، فخرج، بس تو نکل جا، منہا، اس یہاں سے، فإنک رجیم، بس بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، علیک، تجھ پر، اللعنت، لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ قالا، کہا ابلیس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پھر تو مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فإنک من المنظرین، پس جا، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک۔ قال، تو کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن، تو ضرور میں مزین کروں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں زمین کی، اس دنیا کی زندگی کو ان کے لیے مزین کر کے، بارونق بنا کے ان کو دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ضرور میں گمراہ کروں گا ان کو سب کے سب، إِلَّا عِبَادَكَ، سوائے تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو سب خالص کیے ہوئے ہیں۔ قالا، کہا اللہ رب العالمین نے، هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم، یہ راستہ ہے مجھ تک، المستقیم، سیدھا، میری طرف آنے والا جو راستہ ہے وہ سیدھا ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور، جو میرے بندے ہیں، جو میرے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو پیچھے چلے تیرے، من الغاوین، گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جہنم، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، یقیناً ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، تمام کے تمام، کہ جو تیرے راستے پہ چلیں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، ان کے لیے وعدہ ہے کہ تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا اور ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ لہا سبعۃ ابواب، کہ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب،
ہر دروازے کا منہم ان میں سے جزء ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم کیا ہوا، کہ جس میں وہ سب ڈالے جائیں گے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی تھی، اس کا ذکر ہے شروع میں، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجنے والی مٹی سے۔ مٹی کے عربی میں کئی نام ہیں، ہمارے یہاں اردو میں مٹی ہی کہتے ہیں، اور یہی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عربی میں فصاحت و بلاغت ہے۔ عربی کے جو الفاظ ہیں، جو حروف تہجی ہے، وہ کم ہے، ہماری اردو کے زیادہ لفظ ہیں، لیکن ہر کیفیت کے لیے کیفیت جب بدلے تو عربی میں لفظ اور ہے۔ مٹی کی کیفیت جب بدلتی ہے تو لفظ اور ہے۔ ہم مٹی کہتے ہیں، اس کیفیت کو بتانے کے لیے ہم اور کہتے ہیں۔ جس طرح خشک مٹی ہو تو عربی زبان میں اس کو تراب کہتے ہیں، تراب، خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ اور ہم خشک مٹی بتانی ہو تو خشک کہنا پڑتا ہے، ورنہ مٹی کو ہم مٹی ہی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ مٹی اگر گیلی ہو جائے، یعنی پانی کے ساتھ اس کو گوندھ لیا جائے، تو اس کو ہم اردو میں گوندھی ہوئی مٹی کہیں گے یا گیلی مٹی کہیں گے۔ مٹی مٹی کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں اور لفظ ہے، اس کو تین کہتے ہیں توئی کے ساتھ۔ اور چونکہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تراب کا بھی ذکر ہے، خلقناہ من تراب، کہ ہم نے پیدا کیا ان کو مٹی سے، خشک مٹی سے۔ اور پھر وہی اس مٹی کو جب گیلا کیا جائے تو اس کو تین کہتے ہیں، تین کہلاتے ہیں۔ پھر وہ خشک مٹی جب کافی دیر تک پڑی رہے، وہ گیلی کی ہوئی مٹی، خشک مٹی نہیں، خشک مٹی کو اگر گیلا کیا جائے، گیلی مٹی کو تراب کہتے ہیں، اور وہ گیلی کی ہوئی مٹی اگر کچھ عرصے تک وہ کیچڑ، وہ گارا اگر کچھ دیر تک پڑا رہے اور وہ خشک ہو جائے، اس کو پھر خشک ہو کر سیاہ ہو جائے تو اس کو حما کہتے ہیں، جو لفظ یہاں پہ من حمائن۔ اور پھر اس کو مزید دیر تک وہ پڑا جانے کے بعد اس میں اگر کھنکھناہٹ پیدا ہو جائے، وہ بجنے لگ جائے اور بدبو اس میں پیدا ہو جائے، تو اس کو پھر مسنون کہتے ہیں، حمائم مسنون۔ اور اس میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے سلسال، بجنے والی، کہ وہ خشک مٹی، ٹھیکری مٹی جب اتنی زیادہ اس کو یا پھر آگ پر پکا لیا جائے، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے نا مٹی کی، مٹی کو اس کو آگ پر پھر پکا لیا گیا تو اب بجنے لگ گئی، تو بجنے والی مٹی اس کو پھر سلسال کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف نام ہے، اور یہ ساری کیفیتیں جو ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے آئی ہیں، یہ لفظ آئے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان مراحل سے گزار کر اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ خشک مٹی کو لیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی بھری، کس طرح بھری؟ جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر پوری زمین کی جو مٹی تھی، کہیں پر خشک مٹی ہے، کہیں پر جو ہے ریتلی زمین ہے، کہیں پر جو ہے وہ نرم زمین ہے، کہیں پر سخت ہے، کہیں پر مٹی بھی جو ہے وہ شور والی مٹی ہے، کہیں پر سخت مٹی ہے، کہیں پر عام طرح کی ہے، رنگ بھی مٹی کے مختلف ہیں۔ تو اسی مٹی کی کیفیتوں پر تمام انسانوں کی طبیعتیں، رنگ، مزاج، جس مٹی سے جس سے اس کو پیدا کیا ویسا ویسا مزاج ہے اور ویسا ویسا رنگ ہے۔ کوئی سخت طبیعت ہے، کوئی نرم طبیعت ہے، کوئی خبیث طبیعت کا مالک ہے، کوئی طیب پاکیزہ طبیعت کا جو ہے وہ مالک ہے۔ تو پھر وہ مٹی جو ہے اس کو پھر گوندا گیا اور پھر مدتوں تک پڑی رہی، وہ کالی سیاہ، اور پھر نرم اور ملائم ہو گئی، اور پھر اس سے پھر آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اور مسنون کا ایک معنی اس کا بھی کیا جاتا ہے سنت، اس طرح کہتے ہیں نا سنت طریقہ، سنت سے، کہ اس سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے سٹرکچر ہے، کوئی ایک ڈھانچہ ہے، جس طرح کوئی چیز بناتے ہیں نا، اس کو سٹرکچر اس کو ڈالتے ہیں اس کے ڈھانچے میں، جب اس سے اس کو نکالا جائے تو بالکل اسی طرح جس طرح اس کی شیپ ہوتی ہے ویسے کا ویسا ہی بنتا ہے۔ تو سنت بھی ایک طریقے کا نام ہے، اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو وہی سنت کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کا ایک ڈھانچہ، سٹرکچر بنایا، اور پھر جو ہے اس کو پھر جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کا ڈھانچہ بنانے کے بعد پھر اس کی شکل و صورت، اس کا نقش و نگار پھر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ والجان، اور جنوں کو
یہاں جان سے مراد جو ہے نفس جن بھی ہے، اور بعض بلکہ اکثر مفسرین نے جنوں کا باپ مراد لیا ہے، کہ جس طرح تمام انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام تھے، اور جنوں کے باپ جو بڑا جن تھا ان کا باپ وہ مراد ہے، اس کو پیدا کیا ہم نے من نار، آگ سے، سموم سخت حرارت والی، اور باد سموم بھی کہتے ہیں تیز گرم ہوا، گرم لو جو چلا کرتی تھی اس کو باد سموم کہتے ہیں، کہ اس آگ، اس جن کو جو ہے سخت گرم لو سے اور گرم آگ سے اس کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ اب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، گارے سے، مسنون، سڑے ہوئے، فَإِذَا سَوَّيْتُ، پھر جب میں بنا لوں اسے اور برابر کر لوں، پیچھے تھا کہ جب اس کا سٹرکچر بن گیا تو پھر اس کو سویتو، اس کا ناک، آنکھیں، منہ، سارا شکل و صورت اس کی بنائی، سویتو، اس کو بنا لوں، درست کر لوں، پوری شکل و صورت بن جائے، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح ڈالوں، من روحی، اپنی روح سے، ٹھیک ہے نا، جس طرح آتا ہے نا بیت اللہ، اللہ کا گھر ایک فضیلت سے ہے، اللہ کے گھر سے مراد یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں سے اوپر عرش پر ہیں، لیکن بیت اللہ اس لیے کہا کہ اس کی شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح روحی بھی اللہ رب العالمین نے اپنا حکم، جس طرح ہے نا سوال کیا گیا تھا یسألونک عن الروح، یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، تو اپنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے روح ڈالی۔ اب جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنا، اور ہمارا بھی سب کا جسم جسمانی، جو جسم کی جو خوراک ہے، چاہے اس آدم علیہ السلام کے جو مٹی سے بنا کر اس کی نسل جو ہے آگے نسل کا سلسلہ وہ پانی سے جاری کیا، نطفے سے، لیکن اصل بنا تو مٹی سے نا، تو اس جسم کی خوراک بھی اس مٹی سے ہے، اور جو روح پھونکی گئی آدم علیہ السلام کو، اور وہی روح آگے بھی چلی آ رہی ہے، اور ہر انسان میں وہ پھونکی جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو اس روح کی خوراک اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا جب اس میں روح پھونک لوں، اور پھر اس روح کو موت بھی نہیں ہے، جسم کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ روح، یہی روح عالم ارواح میں بھی تھی، اور یہی روح پھر محفوظ رہی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور پھر یہی روح نکال لی جائے گی، اور نکالنے کے بعد قبر میں پھر روح ڈالی جائے گی جب حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جو ہے آخرت میں اسی روح کو اور جسم دیا جائے گا جنت میں یا جہنم میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کو جنت ملے گی۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی لیے نماز پڑھتے ہیں، ساری زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور یہی روح کو موت نہیں ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سب تم جو ہے نا اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آدم کو بنا لوں، درست کر لوں، اور اس میں روح میں پھونک دوں، تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے اور گر پڑنا ہے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اجمعون، کلہم بھی آ گیا، سارے، اجمعون تمام کے تمام، کہ کوئی بھی باقی نہیں بچا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جتنے بھی فرشتے تھے بڑے بڑے، سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں ابلیس کا ذکر جو ساتھ آ رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ بھی ان فرشتوں میں تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی وضاحت سورہ آگے آئے گی، سورہ کہف میں، کان من الجن، یہ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ، جب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اکٹھے تھا، عبادت اکٹھے کرتا تھا، تو حکم بھی اس کو دیا گیا تھا اکٹھے، کیونکہ فرشتے جو ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے لمحہ بھر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں نافرمانی کا عنصر ہے ہی نہیں، نافرمانی کا عنصر انسانوں اور جنوں میں ہے، تو اس نے نافرمانی کر دی۔ یہ وہاں رہتا تھا اس لیے حکم اس کو ساتھ تھا، حکم تو یہ تھا کہ جب ساتھ رہتے تو سجدہ کرے، نہیں کیا اس نے، اور ابا، انکار کر دیا۔ جبکہ انکار نا، یہ بھی لفظ ہے، ابا اور ہے،
انکر ینکر، انکار بھی آتا ہے عربی میں، انکار کے لیے انکر ینکر، انکار کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے. یہاں انکار نہیں ہے، یہاں ابا ہے. ابا ہوتا ہے سخت انکار کرنا، شدت کے ساتھ انکار کرنا، بھرپور نفی کر دینا کہ میں نے نہیں ماننا، جو مرضی ہو جائے. تو یہ وہی ہے کہ اس نے بھرپور طریقے سے اس کا انکار کیا، نفی کر دی اور نہیں مانا اس نے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ کس وجہ سے تو نے انکار کیا ہے، کیوں تو نے نہیں مانا؟ ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے، سجدے کا اس نے انکار کر دیا. قال، تو کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالی نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہے تیرے لیے، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ رہتا تو ساتھ ہے، ان کے عبادت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ تو کیوں نہیں ملا سجدہ کرنے میں؟ قال، تو اس نے کیا کہا، آگے سے تعویلیں کی، پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں. سورہ اعراف میں اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، میری شان اونچی ہے، اس کی شان کم ہے، تو اونچی شان والا ہو کر میں اس کم شان والے کو سجدہ کیوں کروں؟ عقل کو پیش کیا اللہ کے حکم کے سامنے، اپنا عقل. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اپنی عقل استعمال نہ کریں. عقل میں آتی ہے بات، نہیں آتی مانیں اس کو، اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، عقل میں آ جاتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہیں آتی تو ہمارے عقل کا قصور ہے. بات ٹھیک ہے، جب مل گئی بات قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے، ہمیں جو بات مل گئی، ہم تک پہنچ گئی، ایک ایک بات کا پتہ نہیں ہے، حقیقت کا پتہ نہیں، پہنچی نہیں ہم تک، تو تب تو ہم اپنے عقل سے سوچیں کہ کیا چیز اچھی ہو سکتی ہے، کیا بری ہو سکتی ہے. لیکن جب عقل کا فیصلہ کچھ اور ہے اور قرآن کچھ اور حکم دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ہمیں کچھ اور معلوم ہو رہا ہے، تو پھر اپنے عقل کو سائڈ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال، میرے یہ لائق نہیں ہے، میری شان کے مطابق نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بجنے والی حمای مسنون گارے سے پیدا کیا، بجنے والی کھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فخرج منہا، پھر نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا. اب یہاں تیرا رہنا، تو حکم مانتا تھا، عبادت کرتا تھا تو رہتا تھا، اب تو نے انکار کر دیا عبادت کا، تو یہاں سے بھی نکل جا، تیرا یہاں رہنا، تیرے رہنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. ان علیک اللعنہ، اور یاد رکھ تجھ پر لعنت ہے. اور سورہ قاف میں، بلکہ سورہ صاد میں ہے غالباً، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، کہ میری لعنت ہے تجھ پر، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تو ملعون ہے. لعنت سے مراد رحمت سے دور، تیرے اوپر کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے، مردود ہے، تو رحمت سے دور کیا ہوا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کا معنی آگے بھی آ رہا ہے، مردود، رحمت سے دور کیا ہوا. اور لعنت، دھتکار اور پھٹکار جس پر اللہ رب العالمین کی آئی، تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا، رب بھی، اے میرے رب. اب یہاں دیکھیں نا، ابلیس بھی رب کہتا ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے. ابلیس مشرک نہیں ہے، کسی اور کو وہ رب نہیں مانتا، اللہ کو ہی رب مانتا ہے. رب بھی، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پروردگار، پیدا کرنے والا، پالنے والا، صلاحیتیں، طاقتیں، اختیار، قوت دینے والا، رب کہہ کر پکارا. اور بعض مفسرین نے تو کہا ہے ابلیس نے رب کہہ کر اللہ کو پکارا، اللہ کی صفت ربوبیت کے وسیلے سے سوال کیا، دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا، جبکہ نافرمانی کیے ہوئے تھا، اللہ کی بغاوت کر رہا تھا، اللہ کو غصہ دلا رہا تھا، لیکن صفت ربوبیت کے وسیلے سے اس نے دعا کی، اللہ نے دعا کو رد نہیں کیا ہے، چاہے جیسے بھی دعا مانگی اس نے. کیا کہا؟ رب بھی ہے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. رب کہہ کر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے دعا رد نہیں کی، کہا فإنک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہے، جا دے دیا تجھے، جو تو نے مانگا تجھے مل گیا، لیکن آخرت نہیں ہے. الا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت ہے قیامت کے دن تک، تو زندہ رہے گا. کیا مانگا؟ زندگی مانگی کہ اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، مہلت دے دے، مجھے اختیار دے دے کہ میں جو چاہوں کروں. الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک تجھے مہلت ہے. قال،
کہا ربی، پھر کہا اے ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کی. اب دیکھو اپنی گمراہی کا وبال بھی کسی اور پہ ڈال رہا ہے کہ اللہ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اللہ، جبکہ گمراہ تو خود ہوا. اللہ کا حکم تھا تو سجدہ کرنا تھا. اپنے اس کی عقل نے، اس کی ذہن نے، اس کے اندر جو تکبر تھا، چاہے عبادت کا تکبر تھا، چاہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس تکبر نے اس کو گمراہ کیا تھا نا، اس غرور نے، اس گھمنڈ نے. جبکہ کیا کہتا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. لَأُزَيِّنَنَّ، تو میں ضرور مزین کروں گا اس آدم کو، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، زمین کے رونقیں اور زمین کی بہاریں ان کو مزین کر کے ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا کہ یہی دنیا کی جو ہے آسائشیں اور آرام اور چین اور سکون یہی سب کچھ ہے. آخرت ان کو بھلا دوں گا. ٹھیک ہے نا. دوسری جگہ پر سورہ اعراف میں پیچھے پڑھا نا کہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے آگے سے آؤں گا، مِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور پھر میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ورغلاؤں گا اور پھسلاؤں گا. اور لا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو ناشکرہ پائے گا، اکثر تیری ناشکری کریں گے. اور آج سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ اکثر انسان اللہ کے ناشکرے ہیں. ہزاروں نعمتیں کھا کے، اللہ کی جو ہے استعمال کر کے، سہولیات کو، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کر کے، قوت، طاقت، اختیار، اس کے باوجود بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا. لا اغوینہم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اغوینہ، اغوا کروں گا ان کو. اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا اغوا کرنا، کہ جس کو اغوا کر لیا جائے، اچک لیا جائے، میں اچک لوں گا ان کو، میں اچک لوں گا، اس راستے سے ہٹا دوں گا. جس طرح اچک لیا جائے نا کسی کو، تو وہ باقی جگہوں پہ تو جا سکتا ہے، وہاں پہ پھر واپس، اس در پہ پھر واپس نہیں آ سکتا. ان کو تیرے در سے ہٹا دوں گا، پھر جہاں مرضی جائیں گے، یہاں واپس نہیں آئیں گے. میری کوشش کیا ہوگی کہ یہاں یہ واپس نہ آ سکیں، جہاں مرضی جائیں، جس در سے مرضی مانگیں، جس در پہ مرضی جھکیں، یہ تیرے سامنے تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں بچیں گے. سیدھے راستے سے ہٹا کر ہزاروں راستے اور ہوں گے، وہاں لے جاؤں گا. اجمعین، تمام کے تمام پر کوشش کروں گا. الا عبادک، شیطان بھی کہہ رہا ہے سوائے تیرے بندے، جو تیرے بندے ہوں گے، منہم، ان میں سے، المخلصین، خالص کیے ہوئے، جن کو تو خالص کر لے گا وہ تو بچ جائیں گے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکے گا شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے. اس کو جو اللہ نے اختیار دیا اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو مخلص ہو. ہم دیکھیں نا، مخلص ہے، مخلص نہیں. مخلص اور مخلص میں فرق ہے. مخلص مفعل کے وزن پر ہے. مفعل ہوتا ہے اسم فاعل، اور مفعل ہوتا ہے مخلص مفعل کے وزن پر. مفعل اسم مفعول ہے. فاعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، اور مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے. یعنی مخلص ہے خود خالص ہونے والا، جو کہے کہ میں خالص ہوں، میں خود بچتا ہوں. اور مخلص ہے خالص کیا ہوا، جس کو اللہ رب العالمین بچا لیں. یعنی جو مخلص ہوا، جو کہے میں بچ سکتا ہوں شیطان کے وار سے، وہ کبھی نہیں بچے گا. اور مخلص جو یہ کہے کہ میں خود تو نہیں بچ سکتا، میرا رب مجھے بچائے، جس کو اللہ بچا لے وہی بچے گا. شیطان بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جس کو تو بچا لے گا اپنے بندوں میں سے، تو جس کو خالص کر لے گا، تو جس کو بچا لے گا وہ بچ جائے گا. جو خود بچنا چاہے گا کبھی نہیں بچ سکے گا میرے حملوں سے. تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو بچا لے ہمیں. اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں بچا لے شیطان کی وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی گمراہیوں سے، اس کے پروپیگنڈوں سے. اللہ تو بچا، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہم خود نہیں بچ سکتے، جس کو اللہ تو بچائے گا وہی بچ جائے گا. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ان عبادی، بے شک میرے بندے، جو میرے بندے ہیں نا، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکے گا، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. صرف ان پہ تیرا زور چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، جو تیرے راستے پہ چلیں گے، جو گمراہ ہوں گے، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے، جو تیرے برغلانے سے برغلا کر پھسل جائیں گے، بہک جائیں گے، اور پھر
دنیا کی رنگینیوں میں آ کر توبہ نہیں کریں گے، پھسل کر بہک کر، آدم علیہ السلام بھی پھسل گئے تھے لیکن فوراً توبہ کی انہوں نے. جو آدم کے حقیقی بیٹے بنیں گے پھسل وہ بھی جاتے ہیں لیکن وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے مومن کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے مومن سے، پھسل جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، لیکن اس پہ پھر وہ ڈٹتا نہیں ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ واپس آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو فوراً، بلکہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ذَكَرُوا اللَّهَ، جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہو جاتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. اور پھر اس طرح سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ وہاں یہ ہے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، قریب ان کی توبہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو جو اللہ فرمائے جو میرے بندے، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، مگر جو تیرے راستے کی پیروی کرتا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، استغفار نہیں کرے گا، پیچھے نہیں آئے گا، میری فرما برداری نہیں کرے گا، من الغاوین، گمراہوں میں سے، جس کو جو گمراہ ہو گیا، راستہ اس سے چھوٹ گیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی، تو پھر وہ تیرے راستے پہ چلے گا. اور جو تیرے راستے پہ چلے گا کیا ہوگا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر یاد رکھ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن آئے گا شیطان اور اس کے ساتھ پیچھے جو ہے لشکر ہوں گے، جو بھی اس کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، اس کے ورغلانے سے پھسل گیا اور بہک گیا اور واپس نہیں آیا، گمراہ ہو گیا، وہ سارے اس کے پیچھے ہوں گے. لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ سب کے سب اس کے ساتھ آئیں گے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اللہ فرماتے ہیں اس جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 اور جنت کے 8، ایک دروازہ زیادہ ہے. اور ہر دروازہ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کا ایک مقررہ حصہ ہے. اور درجے ہیں جہنم کے، پیچھے پڑھا نا ہم نے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق. جہنم کے درجے ہیں، جس درجے کا جس کا گناہ ہوگا ویسے ویسے درجے میں ڈالا جائے گا. کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی ملحد ہے. اور پھر کفر میں بھی درجے ہیں، کوئی ایک ہے کہ خود کافر ہے، دوسرا ہے کفر کی ترویج کرنے والا ہے، کفر پھیلانے والا ہے، خود مشرک ہے، دوسرا شرک کی ترویج کرنے والا اور دوسروں کو شرک کی دعوت دینے والا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والا. ایک اپنا گناہ اپنے درجے کا مجرم ہے، دوسرا دوسروں کے جرم بھی اپنے کھاتے میں لینے والا ہے، تو اس کو تو ڈبل جرم ہو گیا، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. تو جہنم کے درجے، جس درجے کا جس کا گناہ ہوگا وہ اس درجے میں اور اسی دروازے سے حصہ ہوگا اس کا، اور اس میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے جہنم سے بچا لیں، اپنے فضل سے شیطان کے ورغلانے سے، پھسلانے سے، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے شرارتوں سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائیں اپنی رحمت سے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھیں، اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی، اسلام والی موت عطا فرمائیں، اور مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.